میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے رئیس المدرسہ ہمارے محمد جو کہ فرزند ارجمن ہے رئیس المدرسہ کے فیض اللہ فیضی صاحب کے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور انگلش زبان میں انگلش کی اہمیت کے حوالے سے یا سیرت طیبہ کے حوالے سے وہ اپنی انگلش تقریر کرے۔ اچھا اردو میں تقریر فرمائیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام۔ معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے معاشرے میں دینی مدارس کا کردار۔ چنانچہ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے میدان میں مدارس پیش رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے اور 100% ٹھیک کہا جاتا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام پر جب بھی روا اور ناروا حملے ہوئے تو ان کا جواب انہی قلعوں سے ملا۔ سامعین ذی وقار، معاشرے میں مدارس کا ایک عظیم الشان کردار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جب بھی کسی برائی نے جنم لیا یا بدعت و گمراہی نے سر اٹھایا تو مدارس نے بڑھ کر اس کا سرجواب کیا، اور اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی کامیابی اور ترقی اسی وقت ممکن ہے جب وہ اسلامی اصولوں کے مطابق عمل پیرا ہو، اور ایک معاشرے کے اسلام سے بہرور ہونا در حقیقت مدارس کا مرہون منت ہے کہ جہاں کے بوریا نشینوں نے بے لوث ہو کر اخلاص نیت اور صدق دل سے دین اسلام کی ایسی خدمت کی کہ معاشرے کے رگ و ریشہ میں اسلام کی آگ ریزی کر ڈالی اور ابلیسی کارندے اپنا ساموں لے کر رہ گئے۔ لہذا اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، معاشرے میں جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا تو مدارس نے اس کی سرکوبی کی، معاشرے کو عمدہ اور پاکیزہ نظام مدارس نے دیا اور اسلام کا پہناوا مدارس نے پہنایا۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز کا فرق و تمیز اور ان کے مفاسد و علل و اسباب بیان کرنے والے حقانیت و الہیت کے پیکر مفتی مدارس نے دیے، اور انہی مدارس نے ایسے رجال کار پیدا کیے کہ جنہوں نے باطل عقائد پر رکھنے والے سوشلزم اور سیکولرزم کے علمبرداروں اور میڈیا پر بیٹھے یورپ کے کارندوں کی ہر گفتگو جو معاشرے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہو، جس سے معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کا ایمان متذبذب ہونے کا شائبہ پیدا ہو، نقد و تبصرہ کی کسوٹی پر رکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر ڈالا۔ آخر میں مدارس کے دفاع میں یہ شعر پڑھنا چاہوں گا: اٹھے گی جو مدرسوں کی جانب کوچس میں گستاخ پھوڑ دیں گے، جو حملہ آور ہوں گے ان پر مدرسوں کے کلائی ان پر مروڑ دیں گے، جو ان کے نقصان بڑھیں گے قدم ہم ان کے وہ توڑ دیں گے، زبان گدی سے کھینچ دیں گے لہو ہم ان کا نچوڑ دیں گے۔ اسی نہج پر ابھی مدرسوں کے دشمنوں کا حساب ہوگا، اسی نہج پر ابھی مدرسوں کے دشمنوں کا حساب ہوگا، جو آئے گی کوئی عید ان پر تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔